بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ قرآن پاک کی یہ صورت مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے، خاص طور پر ایسی بہنیں اور بیٹیاں جو پڑھتی ہیں کہ جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، انہیں ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کو کھول دے گا اور ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بھی بارش ہونے لگے گی، یعنی کہ ایسے رشتے آئیں گے اور زندگی کی تمام معاملات کی بھی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح سے چاہیں، اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق ہینڈل کریں۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کے آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ کی ایک ہاں کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر میری ایسی مائیں اور بہنیں جو صورت مبارکہ کو پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں، تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے ہوں گے، ان کو پورے خاندان والے اپنے پلکوں پر بٹھا کے رکھیں گے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، نہ اور نہ میں ہوگی۔ جس کے لیے آپ ہاں کریں گی وہ ہاں کریں گے، جس کام کے لیے آپ نہ کریں گے تو وہ نہ کریں گے۔ گویا زندگی کے تمام معاملات کی ڈور ان کے ہاتھوں میں ہوگی، جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی۔ بالفرض یہ وظیفہ جو بھی میری بہن یا بیٹی کرے گی، اس کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا، اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو میری پیاری بہنوں، جیسا کہ یہ بات سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص کر اپنے بچوں یعنی بیٹیوں کے نصیبوں کو لے کر بہت پریشان رہتی ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات تو یہ ہے کہ ان کا مناسب اور رشتہ نہیں ہوتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسے ہوگا، نئے لوگ جو کہ بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا، اور اسی طرح کی ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرے رکھا ہوا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے تو یقین کیجئے کہ اگر آپ کی 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہوں تو اس کے وظیفے کی برکت سے وہ سب کے سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیاہی جائیں گی۔ بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے ہوں گے، اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیاہی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے گا کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے رہیں گے۔ میرے پیارے بہنوں، وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس بابرکت صورت مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور اس صورت کی برکت بہت زیادہ ہے۔ آپ اس صورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تعین بھی نہیں ہے، لہٰذا جس دن کے بھی کسی بھی سے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس صورت مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھیں تو زیادہ باعث برکت اور عافیت ہوگی، ورنہ پورے دن پھر بھی کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ صورت آپ نے تلاوت کرنی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ اس صورت مبارکہ پڑھنا باعث رحمت اور ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی یہ صورت پڑھ لیا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایک روایت میں ہے اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، مراد یہ ہے کہ اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہیں چلے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کو چھوڑنے والوں کے لیے حسرت اور بد نصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس صورت مبارکہ کو پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا اس صورت مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صورت مبارکہ سلام القرآن
اور رتل قرآن ہے، سنام اور ضرور ہر چیز کے اعلی افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کو وقت 80 فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئی۔ میری پیاری بہنوں، جان لیجیے کہ صورت مبارکہ قرآن کریم میں ایک بے باش خزانہ ہے اور بزرگان دین نے اس صورت مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس صورت مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے، آپ کے بند نصیب کے تالے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ قرآن پاک کی دوسری صورت مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت یعنی صورت البقرہ ہے۔ بے شمار حدیث مبارکہ میں یہ صورت بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، وہ صورت بقرہ کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ صورت مبارکہ کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ قربانی دینا ہوگی کہ صورت بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور رشتے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے ہی سے آپ کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل صورت مبارکہ ہے۔ اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے، لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں ملتا تو اپنی مرضی سے کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں اور اس صورت کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے، روزانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ صورت مبارکہ کو پڑھ سکتی ہیں تو پڑھ لیں۔ تو جب آپ کا اس کا معمول بنانا ہے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھے رشتے خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے وسائل مہیا کریں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں اس کی سب سے پہلے نیت کر لیا کریں، اس کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ یعنی اگر آپ بہن بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے اس صورت مبارکہ کی تلاوت کریں تو اس کی تلاوت کے بعد رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ صورت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ میری تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے اور انہیں بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ میری ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے علاوہ میری پیاری بہنوں، ہر جمعہ کے دن دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس بہن بھائی یا بیٹی کو کوئی بھی مسئلہ ہو اور وہ دعا کروانا چاہتے ہوں، کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور شامل کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔